اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 ان آن لائن اردو کلاس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور جو بھی آپ کو ان کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہوگا آپ اسے یاد کر رہے ہوں گے، اسے جو ہے اپنے پاس نوٹ کر رہے ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ سارا کام آپ کے فائنل ٹرم کا حصہ ہے، اس سارے کام کی ریپیٹیشن اگین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی جو بھی آپ کو پڑھایا جائے تو آپ اسے اپنی آن لائن کلاسز میں ضرور جو ہیں وہ پڑھیں۔ اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے تو کائنڈلی یوٹیوب کے جو آپ کو لنک بھیجا جاتا ہے وہ لیکچر اپنا ضرور جو ہے وہ سنا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارا پریویس لیکچر جو تھا ہمارا پریویس جو لیکچر تھا، جو ہماری پچھلی آن لائن کلاس تھی وہ تھا داستان شجاعت، ٹھیک ہے؟ ایک ایسے انسان کی، فوج کے ایک بہادر سپاہی کی ہم نے داستان پڑھی تھی، بہادری کی داستان پڑھی تھی، دلیری کی داستان پڑھی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک شارٹ سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتایا تھا کہ ایسی کیا ریزن تھی کہ 1971 میں جو ہے بھارت نے، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، کیونکہ یہ کہانی جو تھی، یہ داستان شجاعت جو ہے یہ 1971 کی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے پاس اپنی بک جو ہے اردو کی کتاب وہ نکال کر رکھ لیں اور اپنے ساتھ اپنی اسٹیشنری رکھیں تاکہ جو بھی آپ کو کروایا جائے آپ اسے نوٹ کر سکیں۔ آپ کی اردو کی بک کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت پنجم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، ٹھیک ہے؟ لاسٹ چیپٹر میں ہم نے آپ کو محمد محفوظ شہید کی داستان شجاعت جو ہے وہ پڑھایا تھا، اور یہ واقعہ تھا 1971 کا، 1971۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ اگین بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ آسانی سے سولو کر سکیں۔ آج کے ہم اپنے اس لیکچر میں داستان شجاعت کی ایکسرسائز جو ہے اس کی مشق جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے میں آپ کو اگین بتا دیتی ہوں کہ یہ جنگ 1971 کی ہوئی کیوں تھی۔ اس کی ریزنز تو بہت تھی، لیکن جو مین ریزن تھی وہ تھی 1965 کی جنگ، جب 1965 میں بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی فوج نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو جو ہے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ دشمن ملک کا 1600 مربع کلومیٹر کا جو حصہ تھا وہ بھی پاکستان کے پاس آ گیا۔ ایک تو یہ ریزن تھی، اور دوسری ریزن ملک میں ہونے والی کچھ وجوہات تھی، کچھ سیاسی وجوہات تھی جس کی بنا پر جو ہے 1971 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ اس 1971 میں ہم سے ہمارا جو مشرقی حصہ تھا، پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا وہ بھی الگ ہو گیا، وہ بھی جدا ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان دو حصوں میں تھا، ایک جو تھا ایسٹ پاکستان تھا اور ایک ویسٹ پاکستان تھا۔ ویسٹ پاکستان جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹ پاکستان، اور ایک تھا ایسٹ پاکستان جو کہ انڈیا کا 1600 تقریباً کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آتا تھا، سینٹر میں یعنی کہ انڈیا تھا۔ تو 1971 میں انڈیا تو شروع سے، جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ شروع سے چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد نہ ہو، پاکستان جو ہے وہ ان کے حصے میں رہے، پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنی زندگی نہ گزار سکے۔ تو اس کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرے۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ اس نے 1971 میں ہم سے ہمارا جو مشرقی حصہ ہے جدا کر دیا، ٹھیک ہے، مشرقی حصہ جدا ہو گیا، یعنی کہ جو ویسٹ پاکستان ہے، ایسٹ پاکستان
ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اب جس کو آپ جانتے بھی ہیں، جو اب اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش کے نام سے یہ ملک جانا جاتا ہے، تو یہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ہمارے پاس اب صرف اور صرف مغربی پاکستان رہ گیا۔ تو بھارت نے جو ہے 1971 میں جب ہم سے ہمارا دوسرا پارٹ جو ہے الگ ہو گیا اور ایک الگ ملک کی حیثیت سے رہنے لگا، تو بھارت نے 1971 میں ہم پر حملہ کر دیا، پاکستان پر اٹیک کیا۔ اس اٹیک میں جو ہے انہوں نے جو اٹیک کیا تھا وہ واہگہ اٹاری سیکٹر میں کیا تھا، اور یہاں پر محمد محفوظ جو تھے اپنی کمپنی کے ساتھ اپنی فوجی خدمات جو تھے وہ انجام دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ محمد محفوظ یہاں پر اپنی کمپنی کے ساتھ موجود تھے واہگہ اٹاری سیکٹر میں، اور اپنی خدمات جو تھے وہ انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے نہایت دلیری سے، نہایت بہادری سے دشمن کا یہاں پر مقابلہ کیا تھا۔ جب باقاعدہ طور پر اعلان جنگ ہوا تھا 1971 میں، تو لانس نائک محمد محفوظ شہید جو تھے، انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور دشمن کا یعنی بھارت کا ایک اہم پل اس پر قبضہ کر لیا، جو دفاعی لحاظ سے پاکستان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھا، بہت ضروری تھا۔ اس جنگ میں محمد محفوظ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا، ایک بہادری کی ایسی داستان رقم کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جسے ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں پن ملکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم جو تھی انہوں نے حاصل کی اپنے علاقے میں ہی حاصل کی تھی، اور پھر 1962 میں انہوں نے پاک فوج میں ملازمت شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 1971 میں جب یہ اپنی فوجی خدمات انجام دے رہے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ اس پل کی حفاظت کریں اور اس پل کو دوبارہ سے بھارت کے قبضے میں نہ دیں، بھارت کے حوالے نہ کریں۔ تو اسی جو ہے مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان جو ہے قربان کر دی، اور نہایت بہادری کے ساتھ دشمن جو ہے توپچی جو ہے اس کی طرف یہ پہنچے۔ اس ٹائم ان کی حالت کیا تھی؟ نہ تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا کسی قسم کا، اور دشمن کے گولہ باری سے ان کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو چکی تھیں، بغیر ہتھیار کے اور زخموں سے چور۔ ایسی حالت میں یہ دشمن کی جانب بڑھے، اور وہ جو توپچی جو توپ چلا رہا تھا دشمن فوج کا، لگاتار گولہ باری کر رہا تھا، اس کا گلا جو ہے دبوچ لیا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ ان کی حالت ایسی تھی، اور اسی دوران ایک دشمن کی ایک گولی آئی، اور انہوں نے وہیں پر جام شہادت نوش کر لیا، اور یہ دن تھا 17 دسمبر 1971 کا، ٹھیک ہے۔ 17 دسمبر 1971 میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی حالت جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت بھی ان کے جو ہاتھ تھے وہ دشمن کی گردن پر موجود تھے، یعنی جب یہ دشمن کی گردن جو تھے دبا رہے تھے، دشمن کی گردن جو تھے وہ دبا رہے تھے، اور وہیں پر یہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پاکستانی فوج کی طرف سے حکومت پاکستان نے ان کی دلیری اور بہادری اور اس ہمت، اس حوصلے اور لازوال داستان شجاعت رقم کرنے پر انہیں پاکستانی فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا؟ نشان حیدر سے نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ نشان حیدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشان حیدر جو ہے یہ پاکستانی فوج کے بہادر سپاہیوں کو دیا جاتا ہے، ایسے سپاہیوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کی محبت دفاع میں اپنی جان قربان کر کے کوئی عظیم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے سپاہیوں کو جو ہے وہ نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے، اور یہ اب تک تقریباً 11 پاکستانی شہداء کو مل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ کہانی تھی داستان شجاعت، جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی، جو محمد محفوظ شہید کے بارے میں تھی۔
آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. اب اپنے پاس جو ہے اپنی پینسل پین جو ہے وہ رکھیں تاکہ آپ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سولو کر سکیں. ہمارے پاس صفحہ نمبر 107 پر اس کی ایکسرسائز موجود ہے. صفحہ نمبر 107 اپنی بک کا جو ہے اوپن کر لیں. سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. نیچے 5 کویسچنز ہیں. ہر کویسچن کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے کویسچن کے آنسرز جو ہیں وہ دینے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے پاس بک پر نوٹ کر لیں یا پھر رف کاپی پر نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اسے نیٹ کاپی پر نہیں کرنا ہے. فرسٹ کویسچن ہے، محمد محفوظ شہید کا مختصر تعارف بیان کریں. محمد محفوظ شہید کا مختصر تعارف بیان کریں، یعنی ان کے بارے میں جو بھی آپ جانتے ہیں وہ مختصراً جو ہے وہ آپ بیان کریں. تو اس کا آنسر جو ہے آپ کے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 104. آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے لے سکتے ہیں، 104 پر موجود ہے، لیکن آپ نے یہ آنسر جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. محمد محفوظ شہید کا مختصر تعارف کیا ہے؟ محمد محفوظ شہید کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ 25 اکتوبر 1944 کو 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکا میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی اور 1961 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1962 میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی، پاک فوج میں نوکری شروع کر لی. جب 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی کو لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات کیا گیا تھا اور اسی مقام پر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے بہادری اور دلیری کا زبردست کارنامہ رقم کیا اور 17 دسمبر 1971 کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور ان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، ٹھیک ہے. اس کا یہ آنسر ہے. میں آنسر دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ چاہیں تو اس کو پیراگراف کی صورت میں یا پوائنٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش رہے کہ آپ اپنے الفاظ میں سے کریں، ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکا میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی. یہ پوائنٹ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ سمپل یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1961 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1962 میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی. جب 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی کو لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات کیا گیا تھا اور اسی مقام پر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے بہادری دلیری کا زبردست جو ہے کارنامہ انہوں نے انجام دیا، کارنامہ رقم کیا یا بہادری اور دلیری کا زبردست مظاہرہ کیا اور جو ہے 17 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے یا شہید ہو گئے، ٹھیک ہے. اور ان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا یا ان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ملا. یہ آپ کا سوال نمبر 1 تھا. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، محمد محفوظ شہید کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ یعنی ان کا جو مین کارنامہ تھا، انہوں نے اس مقام پر واہگہ اٹاری سیکٹر میں جو اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی کمپنی کے ساتھ جو موجود تھے، انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جو ان کا مین کارنامہ تھا، وہ کیا تھا، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو چیپٹر پڑھایا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس بہادری اور دلیری سے ان کا مین کارنامہ کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی، ٹھیک ہے. یہ ذرا لانگ آنسر ہے تو آپ جو ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیں گے، شارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کا آنسر بتا دیتی ہوں. 1971 میں پاک بھارت جنگ میں
یا پاکستان اور بھارت کی جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات تھی، ٹھیک ہے، یا لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں اپنی فوجی خدمات انجام دے رہی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو لانس نائک کی کمپنی نے دشمن کے ایک اہم پل پر قبضہ کر لیا، یعنی جب جنگ شروع ہوئی تو ان کی کمپنی نے دشمن کا ایک اہم پل تھا، ایک خاص پل تھا جو دفاعی لحاظ سے بہت ضروری تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اب بھارتی فوج کیا چاہتی تھی؟ بھارتی فوج اس پل کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی، تو بھارتی فوج اس پل پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتی تھی، اس پل کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ محمد محفوظ اپنے ساتھیوں سمیت اس پل کی حفاظت کر رہے تھے، اور یہ محمد محفوظ کا مین مقصد یہی تھا کہ وہ یہ پل کسی حالت میں بھی، کسی صورت میں بھی بھارتی فوج کو دوبارہ ان کے حوالے نہ کریں یا دوبارہ ان کا قبضہ جو ہے اس پل پر نہ ہو۔ تو محمد محفوظ اپنے ساتھیوں سمیت اس پل کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن مسلسل توپوں سے گولہ باری کر رہا تھا، یعنی لگاتار اس پل کو حاصل کرنے کے لیے دشمن جو تھا وہ گولے برسا رہا تھا توپوں سے، تاکہ یہ پل ان کو دوبارہ حاصل ہو جائے، جس کی وجہ سے محمد محفوظ کی مشین گن تباہ ہو گئی اور ان کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں۔ جیسا کہ آپ نے چیپٹر میں پڑھا کہ ایک مشین گن کا ایک جو ہے توپ کا گولہ آیا، پہلے ان کی مشین گن تباہ ہوئی، پھر ان کی ٹانگیں بھی جو ہیں گولے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئیں۔ لیکن محمد محفوظ نے اس حالت میں جس دلیری کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن محمد محفوظ نے ہمت نہیں ہاری اور بہت ہمت اور حوصلے سے دلیری کا مظاہرہ کیا، اور وہ مسلسل گولہ باری میں اپنی زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رینگتے ہوئے اس بنکر تک جا پہنچے جہاں سے دشمن توپچی گولے برسا رہا تھا، کیونکہ یہی ان کا مقصد تھا کہ وہ اس پل کی حفاظت کریں، اور جہاں سے گولہ باری ہو رہی ہے، جس توپ کے ذریعے مسلسل گولہ باری ہو رہی تھی، تو وہ اس توپچی کو ہی ختم کر دیں، یہ ان کا مین مقصد تھا۔ اس جانباز سپاہی نے دشمن توپچی کا گلا دبوچ لیا، یعنی ان کا گلا پکڑ لیا دبانے کے لیے، اور وہ توپچی اور اتنا زور سے دبایا کہ وہ توپچی وہیں دم توڑ گیا، وہیں مر گیا۔ اس دوران دشمن کی ایک گولی سے پاک فوج کا یہ عظیم اور بہادر سپاہی شہید ہو گیا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا یا جام شہادت نوش کر گیا، اور ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میں یہ آنسر آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہے، آپ کائنڈلی اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ جو ہے لانگ نہ لکھیں۔ اگر یہ پورا واقعہ جو ہے، مین واقعہ اس بک میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں اور شارٹ میں اپنے پاس نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ میں اگین آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ 1971 میں پاک بھارت جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی نے لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں کمپنی جو تھی لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو لانس نائک کی کمپنی نے دشمن کے ایک اہم پل پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج اس پل کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ محمد محفوظ اپنے ساتھیوں سمیت اس پل کی حفاظت کر رہے تھے۔ دشمن مسلسل توپوں سے گولہ باری کر رہا تھا، جس کی وجہ سے محمد محفوظ کی مشین گن بھی تباہ ہو گئی اور ان کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں۔ لیکن محمد محفوظ نے اس حالت میں جس دلیری کا، جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ مسلسل گولہ باری میں اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رینگتے ہوئے اس بنکر تک جا پہنچے جہاں سے دشمن توپچی گولے برسا رہا تھا۔ اس جانباز سپاہی نے دشمن توپچی کا گلا دبوچ لیا اور وہ توپچی وہیں پر دم توڑ گیا۔ اس دوران دشمن کی ایک گولی سے پاک فوج کا یہ عظیم اور بہادر سپاہی شہید ہو گیا اور ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ یہ تھا آپ کا سوال نمبر 2، جو محمد محفوظ کا اصل کارنامہ تھا۔
نشان حیدر کا اعزاز کن کو دیا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے۔ اعزاز، انعام، نشان حیدر کا جو ایوارڈ ہے، ریوارڈ ہے، وہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ آنسر آپ کی بک کے صفحہ نمبر 104 پر موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ نشان حیدر کا اعزاز کوشچن سے لیں گے آپ۔ نشان حیدر کا اعزاز، ٹھیک ہے، پاکستانی افواج کے ایسے بہادر سپاہیوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کی محبت اور دفاع حفاظت میں، ٹھیک ہے، آپ محبت بھی لکھ سکتے ہیں، دفاع، محبت اور حفاظت میں، محبت اور دفاع میں اپنی جان قربان کر کے کوئی عظیم، کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعزاز پاکستانی افواج کے ایسے بہادر، ایسے دلیر سپاہیوں کو دیا جاتا ہے، ایسے جانباز سپاہیوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کی محبت اور حفاظت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں اور پھر کوئی عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آنسر ہے سوال نمبر 3 کا۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، کن افراد کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ افراد فرد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ ہیں جن کا نام جو ہے ہسٹری میں زندہ رہتا ہے، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی انہیں یاد رکھتی ہیں، ان کے کارناموں کو اور ان کو۔ تو اس کا سمپل آنسر کیا ہے؟ جو لوگ ملک اور قوم کے لیے، ملک اور قوم کی حفاظت میں، ملک اور قوم کی محبت اور دفاع میں اپنی جان کی اپنی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا نام، ایسے ہی افراد کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگین ریپیٹ کرتی ہوں، وہ لوگ جو ملک و قوم کے لیے یا ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے یا اپنی جان، ملک اور قوم کی محبت اور حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لاسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، سبق کے آخر میں کیا دعا مانگی گئی ہے؟ سبق کے آخر میں آپ صفحہ نمبر 106 میں دیکھیں، لاسٹ میں جو ہے ایک دعا مانگی گئی ہے جو آپ نے ایز اٹ از جو ہے لکھنی ہے، اس میں کوئی چینجنگ آپ نے نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پاکستانی شہداء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ کوسچن سے لیں گے آپ، سبق کے آخر میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ، ٹھیک ہے، پھر انورٹڈ کامز میں آپ نے یہ دعا لکھنی ہے، واوین میں آپ نے یہ دعا لکھنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو پاکستانی شہداء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، حوصلہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ 5 جو آنسرز ہیں یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ اس سے اپنی بک پر یا اپنے رف کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کیے ہوں گے یقیناً۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ آپ یقیناً آپ کر چکے ہوں گے، یہ آپ کو ہوم ورک میں ہم نے دیا تھا، ہمارا جب پریویس لیکچر تھا تو اس دوران آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا، وہ ہوم ورک جو ہے آپ کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 تھا، ٹھیک ہے، جو کہ صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے۔ یقیناً کیا ہوگا آپ نے، لیکن میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ میں سے کسی بچے نے نہیں کیا یا غلط اٹیمپٹ کیا ہے تو وہ اس کی کریکشن کر لے یا پھر اسے کمپلیٹ کر لے۔ تو اپنے ہاتھ میں اپنا پین رکھیں اور آج کی ڈیٹ کے ساتھ جو ہے اسے وائنڈ اپ کریں۔ عظیم لوگ کسی بھی قوم کا ڈیش ہوتے ہیں، تو اوپر ورڈز دیے گئے ہیں، آپ نے ان ورڈز کی مدد سے، ان الفاظ کی مدد سے جو موضوع اور مناسب الفاظ ہیں وہ لگا کر یہ بلینکس کمپلیٹ کرنے ہیں۔ عظیم لوگ کسی بھی قوم کا ڈیش ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ محمد محفوظ کی شجاعت بھری داستان پر پوری قوم کو ڈیش ہے، پوری قوم کو کیا ہے؟ فخر ہے۔ آج بھی پوری قوم محمد محفوظ کی جو شجاعت بھری داستان ہے، جو دلیری کی داستان ہے، قصہ ہے، اس پر فخر کرتی ہے۔ محمد محفوظ شہید کے دل میں جانثاری کا ڈیش، ماحول نے بھی ابھارا۔ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، محمد محفوظ شہید کے دل میں جانثاری کا یعنی جان قربان کرنے کا جذبہ ماحول نے بھی ابھارا۔ تھرڈ جو ہے بلینک میں ہمارے پاس آتا ہے جذبہ۔
شہداء نمبر 4 ہے شہداء ہر نسل کے دلوں میں ڈیش رہتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شہید تو کبھی نہیں مرتا، تو شہداء جو ہوتے ہیں شہید کی جمع ہے، شہداء ہر نسل کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ 5 ہے محمد محفوظ شہید کی داستان ڈیش کی داستان ہے، محمد محفوظ شہید کی داستان شجاعت کی داستان ہے، بہادری کی داستان ہے۔ تو آپشن میں آپ کو دیا گیا ہے شجاعت، تو آپ نے اس بلینک میں شجاعت ہی لکھنا ہے، یہاں بہادری آ سکتا ہے لیکن آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں شجاعت، تو آپ نے پھر آپشنز کے ذریعے ہی اس کو فل کرنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے دیے گئے جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے جو کہ آپ اپنے بک پر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپشن آپ جو کریکٹ آپشن ہے آپ نے اس پر پین کے ساتھ ٹک لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے محمد محفوظ شہید کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے پڑھا ہے چیپٹر، آپ کو پتہ ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے راولپنڈی، فرسٹ ہے لاہور، سیکنڈ ہے گجرات اور تھرڈ ہے جیم راولپنڈی، تو کریکٹ آپشن ہے راولپنڈی، آپ نے راولپنڈی پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 2 ہے محمد محفوظ شہید نے کس سن میں شہادت پائی؟ یعنی کون سا سال تھا جب محمد محفوظ شہید نے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے؟ تو آپشنز ہمارے پاس ہیں 1965، 1962 اینڈ 1971، تو انہوں نے 1971 کی جنگ میں شہادت جو ہے پائی تھی، 1971 اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج پر صفحہ نمبر 108 پر ہمارے باقی کے 2 آپشنز موجود ہیں۔ لاہور کو باغوں کا شہر کہتے ہیں، اس جملے میں باغوں کا شہر کیا ہے؟ یہ اس میں علم آپ لاسٹ ٹائم آپ کو یہ کلاسز میں پڑھایا جا چکا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی پہچان یا شناخت کے لیے بولا جاتا ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے، تو یہاں جگہ کی پہچان کے لیے باغوں کا شہر بولا گیا ہے، یعنی لاہور جگہ ہے اور اس کی پہچان کے لیے ورڈ بولا گیا ہے باغوں کا شہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اسم علم ہے، آپ کو یہ آتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ نے یہ اسم علم کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس محمد محفوظ شہید کا کردار بیان کرنے کے لیے کون سا جملہ درست ہے؟ یعنی آپ کو 3 جملے دیے گئے ہیں، اس میں سے ان کا کردار بیان کرنے کے لیے ان کا کردار جو ہے کون سا جملہ جو ہے ان کے کردار پر مناسب رہتا ہے یا درست ہوتا ہے؟ اب آپشن نمبر فرسٹ ہے ہمارے پاس آپ نے بہادری کی انوکھی داستان رقم کی، بے ہے آپ کو پاک فوج میں ملازمت کرنے کا شوق تھا، آپ راولپنڈی کے گاؤں پن ملکہ میں پیدا ہوئے۔ اب آپ راولپنڈی کے گاؤں پن ملکہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی ان کا تعارف ہے، آپ کو پاک فوج میں ملازمت کرنے کا شوق تھا، یہ بھی تعارف ہے۔ اب یہ ہے آپ نے بہادری کی انوکھی داستان رقم کی، یہ جملہ جو ہے ان کے کردار پر جو ہے مناسب رہتا ہے، تو آپ کا کریکٹ آپشن ہے آپ نے بہادری کی انوکھی داستان رقم کی۔ ہمارا نیکسٹ جو کویسچن ہے سوال نمبر 4، یہ بھی بلینکس ہیں، ہر جملے میں واوین میں جو دیے گئے الفاظ ہیں اس کے مطابق آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ جب اسم علم اور اس کی اقسام، اسم علم تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، خیر اسم علم کی جب آپ اقسام پڑھیں گے، جب آپ اسکول آئیں گے تو اسم علم کی آپ کو اقسام پڑھائی جائیں گی، تو اس کے بعد آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کریں گے یا آپ کو بہت آسانی رہے گی اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے میں۔ ابھی آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تعریفیں نہیں کی ہوئی اسم علم کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو اسم علم کی اسم علم کی اقسام آپ کو کروائی جائیں گی، تو اس کے بعد آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو ہوم ورک ہے آج کا وہ ہے داستان شجاعت کے الفاظ معنی یاد کریں۔ تو آپ کو چیپٹر پڑھانے کے دوران جو سٹارٹ میں خاص الفاظ تھے وہ بھی معنی لکھوائے ہوئے ہیں، اور چیپٹر کے دوران جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں ہر ایک ڈیفیکلٹ ورڈ کا میننگ آپ کو بتایا گیا ہے، لکھوایا گیا ہے، تو آپ نے وہ سارے ورڈز جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی
آن لائن کلاسز میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنی کلاس ٹیچر کے ذریعے یا پھر اپنی کانسنٹ ٹیچر جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنے سوالات جو ہیں کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایکسرسائز بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اینڈ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔